اب اس کے برعکس ایک اور واقعہ سن لیں، اور وہ واقعہ ہے ایصال ثواب کی ایک محفل تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایصال ثواب کی جو محفل ہوتی ہے اس میں کوئی جلسہ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ بس ایک گھر والوں کا فنکشن ہوتا ہے، یا اعزاء اقارب آتے ہیں، وہ اپنے مردے کی یاد کے لیے، اس کے ایصال ثواب کے لیے محفل میں آتے ہیں۔ اب اس محفل میں ایک نقیب محفل نے ایک شخص کو بیان کرنے کے لیے دعوت دی۔ اب جس کو بیان کرنے کے لیے دعوت دی تو وہ تو نامور خطیب تھا، نہ ہی وہ مصنف تھا، نہ مؤلف تھا، نہ مرتب تھا، نہ ہی مدرس تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ امام تھا، امام مسجد تھا، اور زیادہ سے زیادہ اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کو علم سے، دین سے، تحریک سے، تنظیم سے کوئی شغف، کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب نقیب محفل نے اتنے لو لیول کے ایک شخص کو، بیان کرنے والے کو، علمی لحاظ سے جو لو لیول تھا، اس کو جو ہے لقب پتہ کون سا دیا؟ یقین جانے میں اس محفل میں شریک تھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں حیران پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے لقب دیا اس کو شیخ الاسلام کا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں شیخ الاسلام فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ میرے معزز خطبہ عظام، طالب علموں، ساتھیوں، آپ خود سوچیں کہ شیخ الاسلام کا لقب اتنا سستا، اتنا ہلکا، اتنا بے وقت ہے کہ ہر ایرے غیر نتھو خیرو کو شیخ الاسلام کہا جائے۔ ارے بھائی، شیخ الاسلام کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ شیخ الاسلام تو کہتے ہیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ بھائی شیخ الاسلام اتنا بڑا لقب ہے، اتنا بڑا، بلکہ میں کہوں یہ لقب کیا، یہ تو اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا وزن ہے جو ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک دو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو اس لقب کی مستحق ٹھہرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کہاں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت، اور کہاں بیچارہ وہ محلے کا امام اور جمعے میں بیان کرنے والا، اس کو شیخ الاسلام کا لقب دے دیا۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کو لگتا ہے کوئی اس سے بڑا لقب دینا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناجائز استعمال ہے القابات کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ظلم کی تعریف کہ کسی شے کو اس کے محل سے سرکا دینا، اس سے جدا کر دینا، خواہ وہ نیچے کی طرف ہو خواہ اوپر کی طرف ہو، کمی ہو یا زیادتی ہو، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص بیچارہ محلے کی مسجد کا امام ہے، فقط اس سے آگے اس کا کوئی تنظیمی اور تحریکی اور محنت کا کوئی میدان نہیں ہے، آپ اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ کیا شیخ الاسلام کا لقب اتنا سستا ہے، اتنا بے وقت ہے، اتنا گرا ہوا لقب ہے، آپ نے اس کو شیخ الاسلام کہہ دیا؟ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہتے ہیں اس پورے ورلڈ کے اندر، عالم اسلام میں۔ تو اگر گھر گھر میں شیخ الاسلام ہو، ہر مسجد میں شیخ الاسلام ہو، تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے، پھر تو میرے خیال قیامت قریب آ گئی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کسی کو ایسا لقب دے دیں کہ جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں برطانیہ کے، ان کی ایک تحریر پڑھی۔ تحریر میں یہ تھا کہ غالباً اوکاڑا شہر کا لکھا تھا یا کسی شہر کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر پروگرام تھا، اس پروگرام کا ایک اشتہار چھپا، اس اشتہار پہ خطیب کا نام تھا۔ اب اس خطیب کے جو القابات تھے نا، جس طرح ہم لکھتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب لاسانی، خطیب بے بدل، نہ جانے کیا کیا، اس خطیب صاحب کا لقب ایسا تھا کہ شاید آپ نے بھی آج تک اپنے کانوں سے سنا نہ ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوگا۔ میں نے تو نہیں آج تک دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ اشتہار پہ لقب لکھا ہوا تھا شیخ السماوات والارض، یعنی آسمانوں کا بھی شیخ ہے اور زمینوں کا بھی شیخ ہے۔ الامان والحفیظ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا کوئی شیخ تھا۔ اور پھر اس عالم دین کی جنہوں نے یہ بات لکھی تھی، ان عالم دین کی تحریر کے اوپر کسی نے کہہ لے کہ ریمارکس دیے تھے، کہنے لگے تھے
شکر ہے خدا کا کہ شیخ السماوات والارض لکھا ہے، یہاں پر جو ہے ما بینہما نہیں لکھا کہ جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ ان کا بھی شیخ ہے، ورنہ ہم بھی اس میں داخل ہو جاتے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، بھلا کوئی دنیا میں شیخ السماوات والارض ہے؟ یہ کیسے لاجواب، بے مثال اور عجیب و غریب قسم کے القابات نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں لوگ۔ اس لیے خدا را ان جو تعریفی کلمات اور اس طرح مدح و ثنا پر، مدح سرائی پر اور اس قسم کے القابات ہیں، ان میں احتیاط برتیں۔ جو آدمی جس سٹیٹس، جس لیول کا ہے اس کو وہی لقب دیں۔ میں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، نقیب محفل کے عنوان سے کیسے کیسے القابات دینے چاہیے۔ اس گفتگو کا اور اس گفتگو کا خلاصہ صرف اور صرف اتنا ہے، اگر یوں سمجھے کہ القابات سے متعلق، مدح سرائی سے متعلق، تعریف سے متعلق کس کو کیا لقب دینا، اس ساری کی ساری گفتگو جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو ایک جملہ بنے گا۔ وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جو آدمی جس سٹیٹس، جس لیول کا ہو، اس کو اس کے لیول، اس کی حیثیت، اس کی وقت کے مطابق لقب دینا چاہیے، نہ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم تر۔ یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا، کہ جو آدمی جس حیثیت کا ہے، جس وقت کا ہے، جس ویلیو کا ہے، جو اس کی قیمت ہے معاشرے کے اندر، علماء کے ہاں اور لوگوں کے ہاں، اس کا جو علمی لیول ہے یا جو بھی کچھ ہے، آپ بس اس کو اس کے لیول کے مطابق لقب دیں، اس کی لیول کے مطابق اس کی تعریف کریں، نہ زیادتی کریں نہ کمی کریں، اعتدال پر رہیں اور صراط مستقیم پر رہیں۔